کہ اصول کے لیے آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ 1.5 سال سے لائے عمل ہی نہیں بتا رہے ہیں. جناب 8 فروری کو احتجاج ہوگا، چلے 8 فروری گزر گئی، لوگ سو جاتے ہیں، پھر آگے کیا ہوگا؟ آپ لائے عمل دیں، اس کے سٹیجز بتائیں، اس کے فیزز بتائیں، آپ ذمہ داریاں تقسیم کریں، آپ لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں، آپ پورے ملک میں ریجنز بنائیں، وہاں عہدیداران کی ذمہ داریاں لگائیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، پتہ کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے. آخر میں یہ بتائیں، آپ نے کہا پی ٹی آئی اگر بندے نہ نکال سکی تو مارچ کو شیخ افضل خان مروت خود نکلیں گے میدان میں خان سکریت. بالکل، اگر مارچ تک یہ ناکام رہتے ہیں اور یہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہمارے بس ہمارے جوگے یہ تحریک ممکن نہیں ہے، تو پھر میں ضرور ایک موقع استعمال کروں گا. خان صاحب سے ملیں گے. دیکھیے، یہ لوگ اگر خان کے بھائی خواہ ہوئے تو میں خان سے مل لوں گا، لیکن اگر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خان کے لیے کوئی احتجاج ہو اور پاکستان نکلے تو ملاقات نہیں ہوگی. مگر صاحب، جو کراچی کا دورہ ہوا سی ایم کا، وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تیسری دفعہ ہے یار، بتا رہا ہوں. ابھی لیٹ ہو گئے تھے. ملک صاحب، اچھا، یہ جو سی ایم صاحب کرو، یہ دورہ ہے، اچھی کاوش ہے، اس کا تسلسل ہونا چاہیے، ریزنیبل تھا، یعنی پبلک پارٹیسپیشن، لیکن لینڈ مارک نہیں تھی. اچھا سر، شہباز گل کے ساتھ آپ کی کافی ٹویٹر پر باڑ میں جائے شہباز گل بغیر کیوں یاد دلاتے نہیں، کیا لڑائی کیا ان کے ساتھ؟ ہیں؟ ان کے ساتھ لڑائی کیا ہے؟ یار چھوڑو، کوئی بندے کی کا ذکر کرو. شہباز غل کی بات کرتے ہو، اس کو تو ہمارے ہاں غل کہتے ہیں. سر، تحریک تحفظ عین پاکستان کا جو دورہ تھا لاہور کا، اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بس انہوں نے اگر گرم مونگ پھلیاں کھائی ہے تو صحت بہتر ہوگی ان کی. دورہ کراچی، دیکھیں، دورہ کراچی کو کامیاب کیا پیپل پارٹی نے خود. آپ نے پہلی اجازت تھی، پھر خبر بنا دی، جیسے لاہور میں کیا تھا. جیسے لاہور میں کیا. پہلے آپ کا منسٹر جا کے اجرک اور ٹوپی دیتا ہے، پہناتا ہے، اور پھر جا کے حیدرآباد سے یوں ہی واپس ہوتے ہیں تو آپ کے چیمبر کی میٹنگ وزیر اعلیٰ کی منسوخ ہوتی ہے، ہائی کورٹ بار حیدرآباد کا جلسہ منسوخ ہوتا ہے. پھر 7 گھنٹے میں آپ کا وزیر میں اس شو میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے جی سیکیورٹی کی وجہ سے 7 گھنٹے لگے. یہ سیکیورٹی تھی؟ آپ نے ان کو کچے روڈوں میں پھرایا، خطرناک علاقوں میں لے گئے. اس طرح کی سیکیورٹی نہیں تھی. آپ نے جان بوجھ کے پھر ورکروں کا راستہ روکا، آپ نے جلسہ گاہ کو تالے لگائے، یعنی کہ آپ نے یو ٹرن لیا. اگر آپ یہ نہ کرتے اور اسی طرح جاتے کہ ہم نے اوپن فیلڈ دی ہے، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آ جاتا کہ کتنے لوگ اپنی رضامندی سے جلسہ گاہ آتے ہیں یا نہیں آتے. آپ کیا کہیں گے؟ جو کوششیں ہو رہی ہیں، مین مقصد خان کی رہائی ہے، آپ خان کی رہائی کے لیے کب نکلیں؟ مارچ تک دیکھوں گا ان کو. اگر یہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، پھر میں پاکستان کے عوام کو ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ نکلوں گا خان کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کے لیے. لوگ ایک بات نہ بھولیں، یہ صرف ہمارا کاز صرف خان کی رہائی نہیں ہے. ہمارا کاز جو ہے پاکستان میں انسان کی عظمت کو تحفظ دینا، احترام آدمیت کا دفاع کرنا. ہمارا کاز جو ہے پاکستان میں آزاد عدلیہ کو انشور کرنا. یہ ملک میں کیا نظام رائج ہے؟ طوائف الملوکی ہیں، اور یہ ہمارا ملک ہے. یہ کوئی اداروں کا ملک نہیں ہے، یہ عدلیہ کا ملک نہیں ہے، لیکن یہ ملک بنا ہوا ہے پولیس کا، یہ ایجنسیوں کا ملک بنا ہوا ہے. جس کو چاہیں اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہیں مارتے ہیں. آئے دن اسلام آباد میں ڈاکے یہ کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اگر یہ ریاست چاہیے، یہ نظام چاہیے، اس میں گڈ کے آپ نے جینا ہے تو پھر جیو اس پاکستان میں. لیکن یہ مسئلے کے تحت یہ ریاست جو ہے زیادہ تر اس نظام کے ساتھ کڑی نہیں ہو سکتی. شیر افضل مرزا صاحب، یہ بتائیں، اگر مرضی نہ ہو تو ایک ناکہ کراس نہیں ہوتا. یہ لاہور اور کراچی میں جس طرح سہیل افریدی نکلے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایک اور ترمیم آ رہی ہے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے؟ وہ ترامیم کے ڈیر لگا دیں، لیکن جب عوامی غیظ و غضب اٹھے گا نا تو حالت ان کی یہی ہوگی جو کشمیریوں نے اس وقت حکومت کا کیا.
ضرورت ہے کم از کم 4 سے 5 لاکھ پاکستانیوں کی نکلنے کی. جس دن 5 لاکھ پاکستانی بھی نکلیں گے نا، ان پہ نہ ڈی چوک میں کوئی گولی چلانے کی جرت کرے گا اور نہ ان پاکستانیوں پہ کوئی لاٹھی چلائے گا. 40-50 ہزار آ جاتے ہیں، وہ بھگا دیتے ہیں. تو لہذا کم از کم 25 کروڑ میں 5 لاکھ غیور تو ہونے چاہیے جو اپنے ملک کے لیے نکلے، پاکستان کے لیے نکلے. جو سر فورینسک رپورٹ جو آئی ہے جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سہیل افریدی کو شاید نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، نااہلی کے لیے فورینسک رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. فیصل آباد میں عمر ایوب خان کی کون سی فورینسک رپورٹ تھی، یا زرتاج گل کی یا شبلی فراز کی؟ وہ تو تھے ہی نہیں فیصل آباد میں. لہذا آج کل تو جو عدلیہ جس ڈگر پہ چل رہی ہے اس ڈگر میں یا اس طریقہ کار میں شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس نام ڈلوانا ہے، چاہے FIR میں نہ وہ ضمنی تتیمہ بیان ہو جائے، کسی ضمنی میں ڈال دیا جائے. اور جو جہاں تک سہیل افریدی صاحب کے کیس کا تعلق ہے، دیکھیں ایک تو پہلے مرحلے پہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. خود سہیل افریدی صاحب کی حکومت نے یہ کمیشن کے لیے آرڈر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ فورینسک رپورٹ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اس میں بلڈنگ نظر آ رہی ہے یا نہیں ریڈیو اسٹیشن کی، کیا اس میں وہ وقت کون سا ہے. پھر وہاں فورینسک کے ساتھ ساتھ جیو فینسنگ کی رپورٹ ہے، CDR کی رپورٹ ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تعین ہو سکے گا کہ یہ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں. سر ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان، ایک طرف CM KPK اور دوسری جانب فواد چودھری، ان تینوں میں سے جو رہائی ہے عمران خان کی وہ کون کروائے گا؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے سر لگا ہوا. تینوں مل کے کر سکتے ہیں. تھینک یو. صاحب کے کیس کا تعلق ہے، دیکھیں ایک تو پہلے مرحلے پہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. خود سہیل افریدی صاحب کی حکومت نے یہ کمیشن کے لیے آرڈر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ فورینسک رپورٹ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اس میں بلڈنگ نظر آ رہی ہے یا نہیں ریڈیو اسٹیشن کی، کیا اس میں وہ وقت کون سا ہے. پھر وہاں فورینسک کے ساتھ ساتھ جیو فینسنگ کی رپورٹ ہے، CDR کی رپورٹ ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تعین ہو سکے گا کہ یہ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں. سر ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان، ایک طرف CM KPK اور دوسری جانب فواد چودھری، ان تینوں میں سے جو رہائی ہے عمران خان کی وہ کون کروائے گا؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے سر لگا ہوا. تینوں مل کے کر سکتے ہیں. تھینک یو. کہ اصول کے لیے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ 1.5 سال سے لائحہ عمل ہی نہیں بتا رہے ہیں. جناب 8 فروری کو احتجاج ہوگا، چلے 8 فروری گزر گئی، لوگ سو جاتے ہیں. پھر آگے کیا ہوگا؟ آپ لائحہ عمل دیں، اس کے سٹیجز بتائیں، اس کے فیزز بتائیں، آپ ذمہ داریاں تقسیم کریں، آپ لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں، آپ پورے ملک میں ریجنز بنائیں، وہاں عہدیداران کی ذمہ داریاں لگائیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں. پڑھیں کہ ان کا نکلنا کیوں ضروری ہے. آخر میں یہ بتائیں، آپ نے کہا PTI اگر بندے نہ نکال سکی تو مارچ پر شیخ افضل خان مرغت خود نکلیں گے میدان میں خان کے لیے. بالکل، اگر مارچ تک یہ ناکام رہتے ہیں اور یہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہمارے جوگے یہ تحریک ممکن نہیں ہے، تو پھر میں ضرور ایک موقع استعمال کروں گا. خان صاحب سے ملیں گے. دیکھیے یہ لوگ اگر